یہ بسم اللہ پڑھتا ہوں میں ہماری چھوٹی ظفرآباد میر میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ان میں الیکشن کمیشن کے انتظامات اور حکومت آزاد کشمیر کے تمام تر دباؤ کے باوجود مظفرآباد میونسپل کارپوریشن میں اس کے علاوہ جو وارڈز ہیں ان میں اور نیلم ضلع میں ہٹیاں بالا ضلع میں جو نیلم جیلم ویلی ضلع ہے ان سب میں اللہ کے فضل و کرم سے کارکردگی پاکستان مسلم لیگ نون کی اور اپوزیشن کی جو ہے وہ اچھی رہی اور بالخصوص افتخار گیلانی صاحب جو سابق وزیر تعلیم میں ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے ظفرآباد میونسپل کارپوریشن دباؤ بھی تھا ان کی دباؤ جو ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے ملازمین زیادہ ہیں وہاں پہ اس کے باوجود وہاں کے ملازمین نے بھی اور وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی جو 15 ماہ کی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور الیکشن کمیشن کے انتظامات اتنے ناقص رہے کہ 3 دن تک جو ہے وہ رزلٹ مکمل نہیں ہو سکا اس سے زیادہ ان کی کارکردگی کے اوپر سوالیات کیا ہو سکتا پھر لا اینڈ آرڈر کے بھی ایک مسائل پیدا ہوئے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھے جس کا ذکر نہیں کیا وہاں لیکن مجھے معلومات ہے کہ کہاں کہاں پہ وہاں پہ حالات خراب ہوئے اور کہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ انتظامیہ نے کمی مارنے کی کوشش کی تو یہاں پہ آپ جو صورت حال ہے آزاد کشمیر میں کہ ان کی حکومت ہے جو دن کو تو سوتی ہے رات کو جاگتی ہے لیکن عوام الناس اس سے تنگ ہے سر آپ کی جو حکومت ہے مسلم لیگ نون ہے سوری آپ کی جماعت بیان سر مکمل ہو گیا شروع سے ہی بلدیاتی انتخابات پر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا سیکورٹی ایشو کے حوالے سے اب ایک ڈویژن میں جو ہے انتخابات کا پہلا مناظرہ مکمل ہو چکا ہے دوسرے میں انشاءاللہ کل جو ہے وہ شروع ہوگا تو اب آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کہ سیکورٹی جو ایشوز تھے وہ کافی حاوی ہوئے ہیں اور اس میں دیکھا ہے کہ وفاق نے یا فوج نے کوئی بھی جو ہے وہ سیکورٹی کام نہیں دیکھیے جو الیکشن کے اوپر کاغذات ہیں ہمارے وہ تو حلقہ بندیوں سے لے کے ووٹر لسٹ تک اور پولنگ اسٹیشن تک جو ہے وہ موجود ہے اور الیکشن کمیشن اپنے فرائض کی ادائیگی میں آئینی جو فرائض ان کے ہیں ان میں ناکام رہے ہیں اسلامیہ کی مداخلت ہے وزراء کی مداخلت ہے وزیر اعظم کی مداخلت ہے اعلانات ہو رہے ہیں سرکاری وسائل وہ استعمال کر رہے ہیں سیکورٹی کا جو ایشو تھا وہ ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی اور پھر حکومت آزاد کشمیر نے آئینی ذمہ داری پوری کرنی تھی کہ وہ جو الیکشن کمیشن نے ان سے جو ہے وہ سیکورٹی مانگی تھی اور انتظامیہ کو غیر گرم کرنے کے لیے کہا تھا وہ نہیں کیا وزیر اعظم خود جلسے سے خطاب کرتا رہا وزیر اعظم خود آگے اعلانات کرتا رہا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب وزیر اعظم اثر انداز ہو خود اور کابینہ اثر انداز ہو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جب بلدیاتی انتخاب ہوتے ہیں تو کابینہ میں کوئی فرق نہیں جا سکتا ان حلقوں کے اندر آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن جنرل الیکشن میں بھی اسی طرح تھا اب بھی اسی طرح ہے سیکورٹی کے ایشوز کی حوالے سے ہم نے کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے جو آزاد کشمیر میں موجود ہے اور اس وقت امن ہے ایل او سی کے اوپر تو آپ وہ دیں ہمیں اور پھر رینجرز دے دیں ہمیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سست روی کا شکار رہا اور حکومت نے جان بوجھ کے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس کے ذریعے دباؤ برقرار رکھا جا سکے اپوزیشن کے اوپر اور وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے اب جو یہ جو دوسرے مرحلے میں اور تیسرے مرحلے میں انہوں نے پنجاب سے اور کے پی کے سے جو ہے وہ 5,000 کے قریب جو نفری حاصل کی ہے پولیس کی
اس پہ بھی ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے. آپ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں، اور جو پولیس آئے گی وہ تو ڈسکا میں جو ہے وہ دونوں کے اندر چھپ جاتی رہی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اس طرح کے حالات جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری سول سوسائٹی ہے، جو پولیٹیکل پارٹی ہیں یا جتنے امیدوار ہیں، انہوں نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا. الیکشن کمیشن نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، حکومت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ان کو کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا. یہ لوگوں کی جانب سے اور صحافیوں کی جانب سے اور جو ہماری سول سوسائٹی ہے اس کی جو ہے میچورٹی ہے کہ انہوں نے کوئی بڑا اس معاملے میں جو ہے وہ تصادم نہیں ہونے دیا، اور لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ آپ پرامن رہیں اور الیکشن جو ہے وہ کل ختم ہو جائے کہ بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھیں. اب بھی جو ہے وہ یہ جو باغ کا علاقہ ہے، رملہ کوٹ کا، پلندری کا ہے، یہ کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ وہاں پہ بھی نتائج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حق میں اور جو دیگر اپوزیشن کی پارٹی ہیں ان کے حق میں بہتر آئیں گی. جہاں تک ساؤتھ کا تعلق ہے، اب وزیر اعظم کہتا ہے جی کہ یہ جو کوٹلی ہے، میپر ہے اور ممبر ہے، یہ ہمارا گڑھ ہے. تو اس گڑھ میں جو ہے وہ ابھی تک تو وہ ملازمین کو دھمکیاں دے رہے ہیں روز. ان کے جو گزرا ہے اور جو ان کی انتظامیہ ہے ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ سے آپ کے ووٹ ہمیں چاہیے، اگر آپ ووٹ نہ دیے تو ملازمت سے نکال دیں گے. اور پیشواز کس طرح کے دباؤ ہے، انتظامی لحاظ سے خرابی ہے، یہ ساری کی ساری انتظامیہ پولیٹیسائز ہے. ان ساری باتوں کے باوجود ہم ہمارے تحفظات ہونے کے باوجود ہم الیکشن میں ظفر آباد میں بھی گئے ہیں، راولا کوٹ ڈویژن میں بھی جائیں گے اور بیپر ڈویژن میں بھی جائیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور اپوزیشن کی جو ہے وہ پتہ ہوگی. اور یہ جو سوتی جاگتی حکومت ہے اس کو یہاں سے بھی کچھ نہیں ملے. سر اگر کیا پاکستان میں قبل وقت الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے تو کیا اس کے اثرات آزاد کشمیر میں مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ کوئی امکان نہیں ہے پاکستان میں قبل از وقت انتخابات کا. اب تو سارے کے سارے چلے گئے جو اس چیز کے بیچ میں سپورٹر تھے یا حامی تھے. آپ مجھ سے کیا کھلوانا چاہتے ہیں؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی صورت حال نہیں. بلدیاتی الیکشن کے جو نتائج ہیں ان کے حوالے سے میرے میں یہ پہلے ایسے الیکشن ہے جس پہ کسی بھی سیاسی جماعت نے عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی ہوتی ہے ایک الیکشن والے دن، اور ایک دھاندلی ہوتی ہے الیکشن سے پہلے. الیکشن سے پہلے تو پوری دھاندلی کی ہے، پری پور ریگنگ کی ہے حکومت آزاد کشمیر میں. یہ جو بہت سارے امیدواروں کو انہوں نے یہ ورک آرڈرز جاری کیے، پول مہیا کیے، ٹرانسفارمر مہیا کیے، تبادلے کیے اپنی مرضی کے مطابق. پھر لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کو تقرریاں کر کے دیں گے. ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی، کوئی سب ڈویژن بنے، کوئی ضلع بنے، پتہ نہیں کتنے اعلانات جو ہیں وہ اس وزیر اعظم نے کیے ہیں. تو اس کو پری پول ریگنگ ہی کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے سب کچھ کیا جو ان کے اختیار میں تھا اور آئینی طور پہ انہوں نے خلاف ورزی کی اور وہ خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، اس کے باوجود ان کو شکست ہوئی ہے. اب جو ہے وہ کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ میں یہ جو کوٹلی میپر اور ممبر میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیں گے. ان کی اپنی صفوں میں انتشار ہے. وزیر اعظم جانے والا ہے، یہ وزیر اعظم رکنے والا نہیں. پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ ان کو نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو ابھی تو پہلے تو ہماری پوزیشن بڑی کلیئر تھی کہ ہم ان کی جو پارٹی کے اندر کو مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ کرنی چاہیے. اب ان کی پارٹی کے اندر سے بہت ساری باتیں اٹھ رہی ہیں اور ان کا جو سینئر وزیر ہے وہ مظفر آباد شہر آ رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اور کتنے آ رہے ہیں انشاءاللہ. سر کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر بہت سے جگہوں یا ضلع میں ایسا ہوا ہے کہ نون لیگ نے بعض امیدواروں کو ٹکٹ جاری نہیں کیا یا انہوں نے لیے نہیں اور آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا جماعت کا کوئی فیصلہ تھا یا ان لوگوں کے خود ذاتی فیصلے تھے؟ دیکھیں یہ جو الیکشن ہے نا بلدیاتی الیکشن، یہ بنیادی طور پہ نچلی سطح پہ منعقد ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مظفر آباد ڈویژن میں تو راولا کوٹ میں تو ہے جماعتی سسٹم زیادہ مضبوط ہے. ساؤتھ میں یہ جو ہمارا میپر ڈویژن ہے اس میں جماعتیں اتنی ابھی اسٹرانگ نہیں ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں، میں ابھی بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہاں پہ لوگ پارٹیاں بدلتے رہے. پارٹیاں بدل کے انہوں نے لوگوں کو مفاداتی گروپ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا اور لوگوں کو بھی اسی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی. میری جو اسسمنٹ ہے کہ میں خود اسی نظام کے ذریعے آگے آیا ہوں. اس سطح پہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی بندہ جو ہے وہ تعلق کی وجہ سے، کوئی برادری کی وجہ سے، کوئی علاقے کی وجہ سے، کوئی جو ہے وہ اس وجہ سے کہ پارٹی جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہے، کبھی کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں امیر کردار کے حوالے سے بہت بہتر ہے، تو لوگ اس حوالے سے بھی جو ہے ووٹنگ کرتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے علاقوں میں بعض امیدواروں نے ٹکٹ
لیے بعض لوگوں نے ٹکٹ جو ہے وہ اس کو مناسب نہیں سمجھا اور حکومت کا دباؤ بھی تھا بہت سارے لوگوں کے اوپر کہ وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں سارے لوگ ووٹ جب دے رہے ہیں تو ہم کسی ایک پارٹی کا ٹکٹ لے کے نہ آئیں، لیکن بہت سارے ایسے ہمارے امیدوار ہیں جو مسلم لیگ نون کی حمایت یافتہ ہیں. جب آپ رزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے. بہت شکریہ ایک سر. سوال حلقہ نمبر 2 کے حوالے سے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ نمبر 2 کی جو مقامی قیادت ہے ان میں آپس میں کافی جو ہے وہ انتشار کا ہو رہا ہے. جو آپ نے کمیٹی بنائی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ان کا بھی ایک ایسا اجلاس تھا جس کی باقاعدہ میڈیا کی تصویر ہوئی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا لیٹ نہیں کر دیا کہ آپ کا دورہ پہلے ہوتا تو آپس میں جو مقامی قیادت ہے ان کو مل بیٹھنے کا موقع پراپت. دیکھیے ہم نے تو اپنے کارکنوں کو موقع دیا کہ آپ نے معاملات کو خود سمیٹے اتنا بااختیار بنایا ہے اپنی تنظیموں کو اپنے کارکنوں کو اور جو انہوں نے کہا پارٹی کی مرکزی تنظیم نے مانا ہے. ہم نے اوپر سے جو ہے وہ جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ مسلط نہیں کیا یہیں پہ لوگوں کو موقع دیا. کچھ جگہ انتشار ہے ہمیں بھی پتہ ہے یہ ٹکسواری کے اندر مشکلات ہیں پارٹی کو ڈسپلن کے اعتبار سے نظم و ضبط کے اعتبار سے. آہستہ آہستہ جب اس الیکشن سے گزریں گے اس سے اگلے الیکشن سے گزریں گے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. پتا کیا پوچھتا